معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اعلان کر رہا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ذرا ہم اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے کتنی جھوٹیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنی بار ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جہاں پر ہم پر اللہ کی لعنت اتر رہی ہو، وہاں پر ہم اللہ سے رحمت کی امید لگائے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ترقی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ ہم تو لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن آج یہیں تک محدود نہیں، پوری دنیا مل کر آج یوم جھوٹ منا رہی ہے، جسے مورخ دیوس کہا جاتا ہے، جسے فرسٹ اپریل فولس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، آج اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اس لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بڑے شوق سے مورخ دیوس، یوم جھوٹ اور اپریل فول مناتے ہیں۔ کبھی ہم اس کے بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ سن لیں گے کہ فرسٹ اپریل کو کیا ہوا تھا تو شاید آپ اس دن کھانا بھول جاؤ گے۔ مسلمان، اسپین کی وہ تاریخ کو یاد کرو، جہاں پر اسلام کا دبدبہ تھا، تعلیم کا عروج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کو تباہ اور برباد کرنی ہو، اس سے اس کی تعلیم کو چھین لو۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم تعلیم سے کوسوں دور ہو گئے۔ اسپین کے وہ تاریخ میں اپریل فول کے بارے میں جب مطالعہ کرتے ہیں، ہسٹوری میں آتا ہے کہ اسپین میں اسلامی تعلیم کا بول بالا تھا، دبدبا تھا، لیکن یہود و نصارہ کو یہ دیکھا نہ گیا، اور پھر کیا تھا، وہاں آتنکواد شروع کر دیے، مارو کاٹ شروع کر دیے، اور ہزاروں ہزار لوگوں کو، لاکھوں لاکھ لوگوں کو تباہ کر دیے۔ ہسٹوری میں آتا ہے کہ جدھر سے گھوڑے نکلتے تھے تو گھوڑے کے ٹاپ اور اس کے آدھے پیر تک خون میں ڈوبا رہتا تھا۔ اللہ اکبر! لوگ ڈر کے مارے، لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنا نام بدلنے، کوئی یہودی نام رکھ لے، یہودیوں کا نام رکھا، کوئی عیسائیوں کا نام رکھا، اور زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جب ظالم حکمران کو معلوم ہوا، پھر وزیروں کو اس نے حکم اور فرمان جاری کیا کہ معلوم کرو کہاں پر مسلمان بسے ہوئے ہیں، اور اسے ایک جھوٹی تسلی دی گئی کہ تم مسلمانوں کو ایک الگ ملک میں بسایا جائے گا، جہاں تم اچھے طرح سے اپنے دھرم کا پالن کرو گے، اپنے مذہب کو فالو کرو گے۔ لوگوں کو کہتے رہے۔ اسی طرح سے آج اگر سمجھ سکتے ہیں، جس طرح ہمیں CAA، NRC اور NPR کے بارے میں ہماری حکومتیں ہم سے جھوٹ بلوا رہی ہے، اور بہت سارے مسلمان بولتے بھی ہیں، اس سے مسلمانوں کو کچھ نقصان ہے، بہت نقصان ہے مسلمانوں۔ جب CAA کے ذریعے میں آپ کو یہاں کا ناگرکتا نہیں دی جائے گی، جب NPR ہوگا، NRC ہوگی، تو آپ کے میں اس میں ڈاؤٹ فل لکھ دیا جائے گا، پھر آپ کس در میں جا کے بھیک مانگو گے؟ پھر آپ کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا سوائے ڈیٹینشن سینٹر کے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔
تو لوگ جو چھپے ہوئے تھے نام بدل کر اپنے مذہب سے کو چھپائے رکھے تھے، ان لوگوں کو جھوٹی تسلی دی گئی کہ تمہیں دوسرے ملک میں بسایا جائے گا اور تم اچھی طرح سے اپنے ملک اپنے مذہب کا پالن کرو گے۔ وہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے، باہر ہوئے، کشتیوں پر بیٹھایا گیا، اور جب کشتی بیچ سمندر پر پہنچی پھر کیا تھا، اپنے منصوبے پر وہ ظالم کامیاب ہو گئے، کشتی کو ڈبو دیا گیا۔ جس کشتی پر بوڑھے، بچے، جوان، عورت، مرد، مریض سب کے تھے، تڑپ تڑپ کر سب کی موت ہو گئی۔ اور پھر وہاں اسپین کے ظالم حکمران مزہ لینے لگے، ہنسنے لگے، اور کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا، مورخ بنا دیا۔ یہ ہے اسپین کی سیاہ تاریخ۔ اب آئیے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی لعنتیں ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک بار آپ جھوٹ بولتے ہیں اور فرشتے آپ سے 1 میل کی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جھوٹ ایمان کے مخالف ہیں، اور جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا شخص کے بارے میں تو اور دردناک عذاب ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں تو اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ کی گہرائی کیا ہے؟ وہ دوزخ کی اتنی گہرائی میں جا کر گرتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ مذاق میں بار بار جھوٹ بولتے ہو مسلمانوں، لیکن اس کا دردناک کیا عذاب ہے، انجام ہے۔ آپ کو اتنی گہرائی میں جہنم کے پھینکا جائے گا جتنے زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلے کے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، صرف منہ نہیں بلکہ دل بھی اس کا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جھوٹی بات کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین اور ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ اللہ اکبر! ایک جھوٹ کتنی تباہی کا راستہ بنا رہا ہے، دیکھو۔ یہیں تک محدود نہیں، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بزدل تو ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بخیل تو ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے تیسری مرتبہ پوچھا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بندہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بندہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ ذرا سوچو، آج ہم کس دہلیز پر کھڑے ہیں مسلمانوں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھ گنہگاروں کو بھی ان حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری باتوں کو کسی کے دل میں تاثیر بن کر اتارے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔